آج کا ہمارا موضوع ہے پاسپورٹ اقسام اور فوائد۔ سفر کے لیے لازمی ڈاکومنٹ پاسپورٹ ہے۔ پاسپورٹ ایشو کی ذمہ داری ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس اتھارٹی کی ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کو جب ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہو وہ ایشو کریں۔ پاسپورٹ کی منسٹری کا نام منسٹری آف انٹیریئر ہے۔ پہلا روایتی پاسپورٹ 1947 میں ایشو ہوا۔ 2004 میں MRP پاسپورٹ یعنی مشین ریڈیبل پاسپورٹ ایشو ہوا۔ 2023 میں بائیو میٹرک پاسپورٹ جس کو ای پاسپورٹ بھی کہا جاتا ہے ایشو ہوا۔ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا ممنوع ہے۔ فیس کی وجہ سے پاسپورٹ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 MRP پاسپورٹ، مثلاً جو 5 سال کے لیے ہے اس کی فیس 4500 روپے ہے۔ جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ 10 سال کے لیے ایشو کیا جاتا ہے اس کی فیس 6700 روپے ہے۔ ای پاسپورٹ کی 5 سال کے لیے فیس 9000 روپے ہے، جبکہ 10 سال کے لیے ای پاسپورٹ کی فیس 13500 روپے ہے۔ ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے علیحدہ فیس سسٹم ہے۔ پاسپورٹ کو سٹیزن وائز 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 آرڈنری پاسپورٹ، نمبر 2 آفیشیل پاسپورٹ، نمبر 3 ڈپلومیٹ پاسپورٹ۔ عام شہریوں کو جو پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے وہ آرڈنری پاسپورٹ کہلاتا ہے۔ ہر شہری کو حق حاصل ہے جب چاہے وہ آرڈنری پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک عام شہریوں کو پاسپورٹ محکمہ سے بہت سی شکایات ہیں، مثلاً پاسپورٹ آسانی سے نہیں ملتا ہے، پاسپورٹ بغیر سفارش یا پاسپورٹ محکمہ کے ملازم کو راضی کیے بغیر نہیں ملتا ہے۔ سرکاری ملازموں کو جو پاسپورٹ ان کی درخواست پر دیا جاتا ہے اس کو آفیشیل پاسپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پاسپورٹ سرکاری ملازم کو اس کے اپنے محکمہ سے اجازت کے بعد ملتا ہے۔ سرکاری ملازموں کے علاوہ آفیشیل پاسپورٹ جو ہے یہ سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ ڈپلومیٹ پاسپورٹ جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز ایشو کرتی ہے۔ یہ اشرافیہ کو ایشو کیا جاتا ہے، جیسا کہ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف، نیوی چیف، وزیر خارجہ، امبیسیڈرز، وزیر اعلیٰ، گورنر، اسپیکر اور بیوروکریٹ کا اہم عہدہ رکھنے والی شخصیات وغیرہ۔ پاسپورٹ کو رنگ سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ عام شہریوں کو جو پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ سبز رنگ والے پاسپورٹ کو آرڈنری پاسپورٹ کہا جاتا ہے۔ نیلے رنگ یعنی بلو کلر کا پاسپورٹ سرکاری ملازموں کو ایشو کیا جاتا ہے۔ بلو کلر پاسپورٹ کو آفیشیل پاسپورٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ریڈ کلر کا پاسپورٹ ڈپلومیٹ پاسپورٹ کہلاتا ہے۔ پاسپورٹ کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر آپ نے مذہبی فریضہ کوئی ادا کرنا ہے تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے۔ اگر آپ نے سیر کے لیے جانا ہے تو پھر بھی آپ کو پاسپورٹ چاہیے۔ اگر آپ کو ملازمت کے سلسلہ میں باہر جانا ہے تو پھر بھی آپ کو پاسپورٹ چاہیے۔ ای پاسپورٹ کے اندر چپ لگی ہوئی ہے۔ چپ کو سم بھی کہا جاتا ہے، جس میں پاسپورٹ رکھنے والے شہری کی مکمل تفصیل ہوتی ہے۔ اگر آپ آن لائن جاب کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ای پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے MR پاسپورٹ کی بجائے آپ ای پاسپورٹ حاصل کریں۔ بے شک اس کی قیمت یا اس کا خرچہ زیادہ ہے،
مستقبل میں صرف ای پاسپورٹ ہی استعمال ہوگا، ای پاسپورٹ کو ترجیح دیں۔ جیسا کہ پاکستان نے پاسپورٹ کے سلسلے میں اپنے شہریوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایسے ہی پاسپورٹ امیر ممالک اور غریب ممالک میں تقسیم ہے۔ امیر ممالک کا پاسپورٹ رکھنے والے شہریوں کو آسانی سے ہر ملک کا ویزا مل جاتا ہے، جبکہ غریب ممالک کے شہریوں کو آسانی سے ویزا نہیں ملتا ہے۔ کچھ خاص انسانوں کو امیر ممالک کا ویزا ایشو ہوتا ہے۔ بے شک سرمایہ دارانہ نظام انسانوں کو صرف سرمایہ میں تولتا ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.